سے فراغت کے بعد غسل نہیں کرتی تھیں، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی وہ غیر محرموں کے سامنے بن کر ظاہر ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کی غیبت کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا جسم آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا وہ اپنے آپ کو بن سنور کر ظاہر کرتی تاکہ لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور ہر اس کی پیشانی اور اس غیر محرم کو پسند کرتی تھی جو اس کی خوبصورتی کو دیکھتا تھا، اور وہ عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تھے، وہ عورت تھی جو نماز پڑھ سکتی تھی اور روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن نہ وہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی اور نہ غسل جنابت کرتی تھی، اور وہ عورت جس کا سر خنزیر کے سر کے برابر اور جس کا جسم گدھے کے جسم کی مانند تھا، وہ چغل خور اور جھوٹی تھی، اور وہ عورت جس کی شکل کتے کی مانند تھی وہ فتنہ انگیز اور اپنے خامن سے نفرت کرتی تھی۔ یہ تمام مثالی شکل میں دکھایا گیا تھا خامندوں کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانے والیوں کے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کی مستحق ہے، اور سارے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کی حقدار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ وہ عورت جو اپنے خامند سے یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے اعمال ضائع کرتا ہے، خواہ وہ دن کو روزہ رکھتی ہو، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہو۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جو عورت اپنے خامند کے سامنے اپنے چہرے پر ناراضگی ظاہر کرے جس کی وجہ سے وہ اپنے خامند کو غمزدہ کر دے تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے خامند کے سامنے ہنستی نہیں جس کے سبب وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی عورت کو خلوت گزینی کی دعوت دے تو وہ انکار کر دے اور خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے تو اس پر سورج طلوع ہونے تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، اپنی زندگی کو اصل نمونہ بناؤ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اسباق عطا کیے ہیں، ان اسباق پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خدا کی قسم جنت تیری غلام بن جائے گی۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ رب العالمین کے عذاب کی زد میں آئیں گے۔ تو فرمایا خامند کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگیں۔ اور آپ کی رنگت متغیر ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری لخت جگر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ گزشتہ رات میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مزاح کر رہے تھے اور دوران گفتگو میرے منہ سے ایسا کلمہ نکلا جس پر میرے خاوند مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں۔
جب میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو میں شرمندہ ہو گئی اور از حد پریشان ہوئی۔ پھر میں نے انہیں راضی کرنے کے لیے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں نے ان کے ارد گرد 72 چکر لگائے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور خوشی سے ہنسنے لگے، اور میں اپنے رب سے ڈر رہی تھی کہ وہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو علی کو راضی کرنے سے پہلے مر جاتی تو میں تیرے اور اوپر نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ غور کرو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ کس کا فرمان ہے؟ کس کے لیے فرمان ہے؟ اور یہ سبق کس کو دیا جا رہا ہے؟ فرمایا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تو اسی حالت میں دنیا سے چلی جاتی، میرے آقا فرماتے ہیں میں تیرے جنازے پر جنازہ نہ پڑھتا، تیری میت پر جنازہ نہ پڑھتا۔ دوستان محترم، پھر آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تو نہیں جانتی کہ خاوند کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو عورت مریم بنت عمران کی طرح عبادت بھی کرتی رہے لیکن اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ مزید فرمایا کہ عورت کے اعمال سے افضل ترین عمل خاوند کی اطاعت ہے، اور چرخہ کاٹنے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں، اور چرخہ کاٹنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھنا 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور ان کے لیے ہر اس کپڑے کے بدلے جو انہوں نے سوت کاٹ کر بنایا ہو 1 شہید کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اے میری بیٹی، جب عورت سوت کاٹتی ہے پھر اس سے کپڑا بن کر اپنے خاوند اور بچوں کو پہناتی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر اس کپڑے کے بدلے جو وہ پہنتی ہے جنت میں 1 شہر عطا فرما دیتا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس بات پر غور کرو۔ اگر ہمارے اندر اثار ہوگا، محبت ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوگی، تو یہ سارے انعامات ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو فرمایا، جو مرد ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرتا ہے اور پھر 2 بیویاں ہونے کے بعد وہ ناانصافی کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ان کو نان و نفقہ دینے میں برابر کا خیال نہ رکھے اور نہ کھانے پینے اور سونے میں ان کے درمیان عدل کر سکے تو میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری، اور اسے میری شفاعت سے کچھ حصہ بھی نہیں نصیب ہوگا، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ تو مزید آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 عورتیں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل ہو اور وہ ان دونوں کے درمیان مساوات قائم نہ رکھے تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ مرد کے عورت پر حقوق اور عورت کے مرد پر حقوق کی جو تفصیلات ہم نے اوپر بیان کی ہیں یہ مختلف کتابوں کا نچوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ وعلی من اتبعہم بالاحسان الی یوم الدین، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔